پاک فضائیہ نے افغانستان کے صوبے لغمان میں فضائی کارروائی کرتے ہوئے لغمان میں اسلحہ ڈیپو ABF بٹالین ہیڈ کوارٹرز اور ننگرہار بریگیڈ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ افغان طالبان کے بلا اشتعال جہریت کا بھرپور اور مؤثر انداز میں منہ توڑ جواب کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ 297 طالبان جو ہیں وہ اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ 135 ٹینک اور آرمرڈ وہیکلز جو ہیں وہ ڈسٹروائے ہوئے ہیں۔ 2 آڈیو پیغامات جو ہیں وہ میڈیا کے اندر آئے ہیں اور اس میں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ افغان طالبان کی مدد کے لیے آئیں اور پاکستان میں بڑے حملے شروع کر دیں۔ افراد سے کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان بالخصوص سندھ اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ حملے کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ جس وقت یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں آدھی رات سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے، تو اب تک کی جو اپڈیٹس میرے پاس آ چکی ہیں وہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ جو اپڈیٹس میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک تو میں پاکستان افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے دوں گا، لیکن اب اس کے اندر ایک نیا چیپٹر بھی جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اس وقت، اور جو ہمیں ڈیٹیلز موصول ہوئی ہیں ہماری ریسرچ ٹیم نے اور جو مختلف سورسز سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کے ہینڈلرز یا ان کے جو سلیپر سیلز ہیں جو پاکستان کے اندر موجود ہیں، ان کو کیا ہدایات دی جا رہی ہیں اس وقت، اور آنے والے دن جو ہے وہ کیوں خطرناک یا خوفناک ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے، لیکن اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیچے اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک ہم شیئر کر رہے ہیں، آپ اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں وہ مل سکیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے پاکستان اور افغانستان کی صورتحال، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ پاک فضائیہ نے افغانستان کے صوبے لغمان میں فضائی کارروائی کرتے ہوئے لغمان میں اسلحہ ڈیپو ABF بٹالین ہیڈ کوارٹرز اور ننگرہار بریگیڈ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، جبکہ سیکورٹی فورسز نے تازہ کارروائی میں محمد سیکٹر کے قریب افغان چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افواج پاکستان کی جانب سے افغان طالبان کے بلا اشتعال جہریت کا بھرپور اور مؤثر انداز میں منہ توڑ جواب کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ پاک فضائیہ کی جوابی کارروائی میں صوبہ لغمان میں اسلحہ ڈیپو ABF بٹالین ہیڈ کوارٹر اور ننگرہار بریگیڈ مکمل طور پہ تباہ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق طالبان رجیم کے بلا اشتعال جہریت کے خلاف پاکستان نے یہ جوابی کارروائی جو ہے وہ کی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ صاحب نے جو ہے وہ کل رات کو ایک ٹویٹ کیا ہے اور لیٹسٹ جو بیسکلی ڈیتھ فگرز اور کیجولٹی فگرز ہیں افغان سائیڈ کے، وہ انہوں نے بتائے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جی یہ رات 11 بجے تک کی اپڈیٹس جو ہیں وہ ابھی تک ہمیں ملی ہیں۔ اس کے مطابق 297 طالبان جو ہیں وہ اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، 297، 450 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہے۔ 89 چیک پوسٹ جو ہیں وہ اب تک یا چوکیاں جو ہیں وہ اڑائی جا چکی ہیں۔ 18 پوسٹ جو ہیں وہ کیپچر بھی کی گئی ہیں، یعنی کہ وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ لہرایا گیا ہے۔ 135 ٹینک اور آرمرڈ وہیکلز جو ہیں وہ ڈسٹروائے ہوئے ہیں، بختر بند گاڑیاں اور ٹینک 135 بنتے ہیں۔ 29 لوکیشنز کے اوپر جو ہے وہ فضائی حملے پاکستان کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ تو یعنی اب یہ بہت وائڈ سپریڈ تباہی ہے جو افغانستان جو ہے وہ اس وقت فیس کر رہا ہے، اور ذہن میں رکھیے گا یہ آپریشن ابھی بھی ایکٹیویٹڈ ہے، یہ آپریشن ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے، اور اسی وجہ سے افغانستان کی جو حکومت ہے، طالبان رجیم، وہ گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور ہو گئی ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے، میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ ڈیٹیل بھی ابھی میں تھوڑی دیر میں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دوسری جانب 2 آڈیو پیغامات جو ہیں وہ میڈیا کے اندر آئے ہیں، اور خلاصہ ڈائری نے کہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ نور ولی محسود اور تحریک طالبان غزوۃ الہند کے سربراہ حافظ گل بہادر کے تحریری بیانات کے بعد 2 آڈیو پیغامات جو ہیں انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھیجے ہیں، اور اس میں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ افغان طالبان کی مدد کے لیے آئیں اور پاکستان میں بڑے حملے شروع کر دیں۔ اب یہ وہ بات ہے جو میں ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ خطرناک اور خوفناک بات ہے کہ ان کے جو سلیپر سیلز ہیں وہی ہوا ہے۔ میں آپ کو پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہا تھا کہ جناب ویسے یہ بارڈر کے اوپر جو ہے مین ٹو مین فائٹ تو کر نہیں سکتے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، ایمونیشن کے لحاظ سے پاکستان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ بزدلوں کی طرح جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ دہشت گردی پھیلائیں، اور وہی خبر آ رہی ہے کہ ایسے آڈیو میسیجز جو ہیں وہ انٹرسیپٹ ہو رہے ہیں کہ جس کے اندر ان کے جو سلیپر سیلز ہیں یا ان کے مختلف جو دہشت گردوں کے نیٹ ورکس ہیں پاکستان کے اندر، بڑے شہروں کے اندر، وہاں پہ شاید دہشت گردی کا خطرہ جو ہے اب بڑھ گیا ہے کہ خدا نہ خواستہ دہشت گردوں کی جانب سے جو ہے وہ اس طرح کا کوئی آپریشن جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ انہوں نے اس آپریشن کو ایک نام بھی دیا ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پروموٹ اٹ، لیکن ایک باقاعدہ طور پہ پاکستان کے خلاف جو ہے ان دہشت گردوں نے اب ایک آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹویٹ بھی سامنے آیا ہے، جماعت الاحرار نے بھی اپنے متعلقہ پلیٹ فارم سے ایسا ہی ایک حکم نامہ جو ہے وہ شائع کیا ہے، اور اس میں ان سے وابستہ افراد سے کہا گیا کہ وہ پاکستان بالخصوص سندھ اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ حملے کریں۔ یہ دوبارہ میں بتا دیتا ہوں، جماعت الاحرار ہے، یہ بھی ایک دہشت گرد تنظیم ہے، ان کی جانب سے اپنے کارکنوں کو، اپنے جو دہشت گرد ہیں ان کو یہ احکامات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں کہ جناب پنجاب اور سندھ کے اندر جو ہے
وہ دہشت گردی کے بڑے حملے جو ہے وہ شروع کر دیے جائیں. اور اسی سلسلے میں ظاہری بات ہے چونکہ اس بات کا خطرہ ہے تو حکومت پاکستان کی جانب سے پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈرون اڑانے کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے, کیونکہ دہشت گردوں کے حوالے سے جو انٹیلیجنس رپورٹس آئی ہیں وہ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈرونز کا استعمال کریں, اور یہ لوکل ڈرون ہوتے ہیں, یہ مطلب کوئی سچ ڈیفنس پرپسز کے لیے استعمال ہونے والی, ان کو موڈیفائی کیا جاتا ہے اور موڈیفائی کر کے جو ہے وہ سینسٹیو انسٹالیشنز کے اوپر جو ہے ان کو اڑا کے, اور ان کا کوئی نہ کوئی مطلب جو کارندہ ہوگا وہ آس پاس ریموٹ سے اسے کنٹرول کر رہا ہوگا, اور مقصد یہ ہوگا کہ اس جگہ کے اوپر جا کے کوئی بارودی مواد جو ہے وہ پھینکا جائے, ہائیلی سینسٹیو جو بلڈنگز ہیں ان کو نشانہ بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے. آبویسلی اس کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی چند کلو کا جو بارودی مواد ہے وہ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ. اس لیے حکومت پاکستان کی جانب سے پورے پاکستان میں, پہلے پنجاب نے ایکچولی اس کے اوپر جو ہے وہ آرڈر دیا تھا, اب اوور آل حکومت پاکستان نے جو ہے وہ یہ آرڈر دیا ہے کہ جناب ڈرونز کے اوپر جو ہے وہ مکمل طور پہ پابندی جو ہے لگا دی گئی ہے. صرف اور صرف سیکیورٹی جو ادارے ہیں وہ ڈرونز کا استعمال کر سکیں گے, عام افراد کے اوپر اب ڈرون اڑانے کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے. دوسری جانب افغان ٹائمز کی جانب سے جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے اب مذہب کارڈ جو ہے وہ کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے افغانستان کے اندر. تو وہاں پہ جو مختلف مسالک کے علماء ہیں ان کی زیر قیادت جو مساجد ہیں افغانستان میں, جس میں قندھار, خوست, پکتیکا اور لوگر, وہاں پہ طالبان سے منسلک جو مختلف علماء ہیں انہوں نے مسجدوں میں وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اعلانات شروع کیے ہیں, اور انہوں نے پاکستان کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کر دیا ہے. یہ ان کے علماء کی جانب سے جو ہے مذہب کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے ان کو جہاد کے اوپر جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے, اور اس اقدام کو وسیع پیمانے پر پاکستان کے ساتھ جاری تنازع کو مذہبی اصلاحات میں ڈھالنے کی کوشش کے طور پہ جو ہے وہ تعبیر کیا جا رہا ہے, اور اسے سیاسی یا سیکورٹی تنازع کے بجائے مذہبی جنگ کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. تو پاکستان کے خلاف اب یہ والا کارڈ بھی جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. اس کے علاوہ جناب خورسہ ڈائری نے رپورٹ کیا ہے کہ افغان فورسز سیز دے لانچ نیو اٹیکس ان خوست پروونس آف افغانستان اگینسٹ پاکستان. وہ مطلب یہ افغانستان کے جو حکام ہیں وہ خود یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے خوست کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے بارڈر ایریا کے, پاکستان کے ساتھ جو منسلک بارڈر ایریا ہے اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے. مستغفر گاربیز اسپوکس پرسن آف دا خوست پروونشل اتھارٹیز, انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے یہ نیا ایک حملہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ہم نے شروع کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ایریاز ہیں وہاں پہ اس وقت ہیوی فائرنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. دوسرا افغان ٹائمز کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ جناب طالبان نے پاکستان کے فضائی حملوں کی فوٹیج ریکارڈ کرنے والوں کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے کہ اگر کوئی شہری, افغان شہری, اگر اس کی فوٹیج بنا رہا ہے تو اسے گرفتار کر لیا جائے, کیونکہ آبویسلی جب وہ فوٹیج بنے گی اس کے بعد وہ فوٹیج سوشل میڈیا کے اوپر آئے گی تو پاکستان کو جو ہے وہ ایک اچھا پروپیگنڈا جو ہے اس سلسلے میں مدد مل سکتی ہے کہ پاکستان جو ہے کس حد تک جا کے ان کے اوپر اٹیکس کر رہا ہے. تو اس لیے اپنے شہریوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ نے پاکستانی جہازوں کی جو ہے کسی قسم کی کوئی فوٹیج جو ہے وہ نہیں بنانی. اور انہوں نے کہا گیا ہے کہ جی اگر آپ نے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈالا تو پھر آپ کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا. دوسری جانب افغان پولیٹیکل ایکٹیوسٹ احمد شریف زاد نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا یہاں تک کہ افغانستان کے عوام بھی طالبان کے ساتھ اب نہیں ہیں تو آپ علاقائی ممالک سے یہ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسی ناجائز حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو علاقائی دہشت گردوں کی مسلسل حمایت کر رہی ہے. تو افغانستان سے جڑے خود لوگ بھی جو ہے اب یہ کہنے کے اوپر مجبور ہیں کہ افغان طالبان حکومت جو ہے وہ دہشت گردوں کی سرپرستی کرتی ہے, اسی وجہ سے وہاں کی جو مقامی آبادی ہے, ہم ہمیشہ ہی کہتے رہے ہیں کہ ہمارا کوئی مسئلہ افغان عوام کے ساتھ نہیں ہے, تو وہاں کے لوکلز بھی جو ہیں اب اس بات سے تنگ آئے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے, ظاہری بات ہے وہ لوگ لوکل پاپولیشن کو بھی تنگ کرتے ہیں, صرف پاکستان کے لیے وبال جان نہیں ہے بلکہ لوکل پاپولیشن کو بھی جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی لیفٹننٹ جنرل احمد شریف نے جو ہے وہ کل ایک طویل پریس کانفرنس کی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی 21 اور 22 فروری کی شب پاک فوج نے افغانستان میں قائم دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. افغان رجیم نے اسے بنیاد بنا کر خیبر پختونخوا میں پاک افغان سرحد کے 15 سیکٹرز میں 53 مقامات کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی. یہ جارحیت افغان رجیم کی جانب سے دہشت گرد تنظیم نے مل کر کی حملوں سے واضح ہے کہ افغان رجیم ماسٹر پراکسی اور اس کے نیچے یہ دہشت گرد کام کر رہے ہیں, جس کا بھرپور جواب دیا گیا. کابل, پکتیا, قندھار میں اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا. انہوں نے بتایا کہ 53 مقامات پر حملوں کا 53 مقامات سے بھرپور جواب دیا گیا. پاک فضائیہ نے 22 مقامات پر فضائی حملے کیے. جوابی حملوں کے نتیجے میں اب تک, ظاہری بات ہے شام کو چونکہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی اب تک 274 طالبان رجیم کے اہلکار اور خارج جو ہے مارے جا چکے ہیں, 400 سے زائد افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں, 115 ٹینک, برتن بند گاڑیاں اور APCs جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں.
اس کے علاوہ انہوں نے کہا 18 افغان چوکیاں جو ہے وہ پاکستان کے قبضے میں ہیں اور 73 پوسٹیں جو ہیں وہ تباہ کر چکے ہیں، ان جگہوں پر دہشت گرد لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے ہیں۔ اب ان 18 پوسٹوں کا مطلب ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ افغانستان کے اندر باقاعدہ داخل ہوئی ہے، آن فٹ داخل ہوئی ہے۔ اوبویسلی اگر یہ افغان چوکیاں ہیں تو یہ ان کے علاقے کے اندر ہی ہوں گی نا، تو پاکستان نے جا کے وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لہرایا ہے، افغان سرزمین کے اوپر جا کے پاکستان کا جھنڈا لہرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان رجیم کے شیلٹر تلے دہشت گرد پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے دہشت گردوں کی پشت پناہی کی اور پاکستان پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن کے دوران ہمارے 12 جوان شہید اور 27 زخمی ہوئے، جبکہ ایک لاپتہ ہے۔ قوم کو اپنے جوانوں پر فخر ہے۔ مارکہ بنیان المرصوص میں بھارت کی طرح آپریشن غضب للحق میں فوج نے کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغان رجیم پر کئی بار یہ واضح کر چکا ہے کہ دہشت گرد یا پاکستان کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ افغان رجیم نے ہی دوحہ میں مذاکرات کیے، کچھ وعدے کیے کہ یہاں نمائندگی پر مبنی حکومت بنے گی، خواتین کا احترام کیا جائے گا۔ اسی طرح انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ افغان زمین دہشت گردی کے لیے جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی، مگر اس پر عمل نہیں کیا گیا اور دہشت گردوں کی جو ہے وہ پشت پناہی کی گئی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاک فضائیہ نے کابل میں انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا اور رات کے وقت کابل کی فضاؤں میں ہونے والی کارروائی کے مناظر دنیا نے دیکھے۔ اسی طرح قندھار میں بھی بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو جو ہے وہ کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ ارکان کے ہمراہ GHQ کا دورہ کیا، جہاں عسکری قیادت نے پاک افغان جھڑپوں کی صورتحال کے اوپر جو ہے انہیں بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا فتنۃ الخارج اور افغان طالبان رجیم کے گٹھ جوڑ اور شرپسند کارروائیوں کے لیے زیرو ٹالرنس اپنائی جائے۔ افغان طالبان رجیم اور فتنۃ الخارج کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے وہ موجودہ یہ جو پاک افغان صورتحال ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کوشچن کیا گیا۔ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ پاکستان کو افغانستان میں ایک بار پھر جنگ کا سامنا ہے، کیا آپ مداخلت کرنا چاہیں گے؟ تو ٹرمپ نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا، لیکن میں پاکستان کے ساتھ ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے، آپ کے پاس ایک عظیم وزیر اعظم ہے، آپ کے پاس وہاں ایک عظیم جنرل ہے، آپ کے پاس ایک عظیم لیڈر ہے، دو ایسے لوگ جن کا میں واقعی میں بہت احترام کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان بہت اچھا کر رہا ہے۔ تو امریکہ نے پوری بیکنگ دی ہے پاکستان کو اس وقت جو بھی پاکستان یہ افغانستان کے حوالے سے جو بھی ایکٹیویٹی کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب، ان کا بیان بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اس ساری صورتحال پہ اوبویسلی ان کا صوبہ جو ہے وہ ایک فرنٹ لائن اس وقت پروونس ہے اس سارے معاملے کے اندر۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جی حالیہ کشیدگی تشویشناک ہے، صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں، پاکستان کے ایک ایک انچ کی حفاظت ہم سب کا قومی فریضہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک افغان سرحد پر کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی اور بیرونی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں، قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ پاک افغان کشیدگی کے تناظر میں متعلقہ اداروں سے مسلسل رابطے میں ہیں، سرحدی اضلاع میں عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاک افغان کشیدگی کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال پر عوامی خدشات سے آگاہ ہیں، تاہم سرحدی علاقوں کے عوام کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے، تاہم امن و استحکام کے لیے ذمہ دارانہ طرز عمل جو ہے وہ ناگزیر ہے۔ البتہ یہ تو سب کچھ تھا جو سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے جو ہے وہ کہا گیا۔ اس کے بعد ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا اور اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کا ایک کوٹیشن جو ہے اس کے اندر شیئر کیا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی آخری جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اس میں آن دا ریکارڈ جو ہدایات دی گئی تھی وہ کیا تھیں؟ وہ یہ تھی کہ جی اب افغانستان اور قبائلی علاقوں میں امن کے قیام کے لیے 3 فریقوں کو ساتھ لے کر چلنا ناگزیر ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کے قبائلی علاقوں کے عوام، دوسری افغان حکومت اور تیسری افغانستان کی عوام۔ ان 3 فریقوں کی مدد کے بغیر کوئی کامیاب آپریشن یا پائیدار حل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عمران خان کا کوٹ جو ہے سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے شیئر کیا گیا۔ دوسری جانب ایک اور بھی کوٹیشن تھی، اس میں کہا گیا جی تحریک انصاف کے دور حکومت میں بہتر پالیسیوں کے باعث خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر میں امن قائم ہوا، مگر رجیم چینج کے بعد سے حالات مسلسل بگڑتے جا رہے ہیں۔ میں 3 سال سے مسلسل کہتا آیا ہوں کہ ہمیں دانش مندی اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے افغانستان کے ساتھ پرامن انداز میں معاملات آگے بڑھانے چاہیے۔ افغانستان سے کشیدہ صورتحال نہایت تشویشناک ہے، نفرت اور تصادم کسی کے مفاد میں نہیں، عوام کے حقیقی نمائندوں کی بنائی ہوئی پالیسیاں ہی دہشت گردی کا دیرپا حل نکال سکتی ہیں۔ سو بیسکلی اور ایک اور ٹویٹ جو ہے وہ PTI آفیشیل کی جانب سے عمران خان صاحب کا بیان جو ہے پرانا بیان دوبارہ چلایا گیا کہ جی افغانستان ہمارا برادر مسلم ممالک ہے، مسلمان ملک ہے، افغان مہاجرین 3 نسلوں سے یہاں مقیم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو سب نے ان کے لیے دروازے کھولے اور اس لیے
انصار مدینہ آج تک محترم ہیں، لیکن ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں پر زمین تنگ کر دی، مہاجرین کو دھکے دیے، دیکھ کر بے دخل کرنا بہت افسوسناک ہے۔ عاصم منیر اینٹی طالبان لابی کو خوش کرنے کے لیے سب کر رہا ہے، اور جہاں جنگ نہیں ہے وہاں جان بوجھ کر جنگ نافذ کر رہا ہے۔ یہ اقدامات فوری طور پر رکنے چاہیے ورنہ حالات مزید بگڑ جائیں گے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ٹویٹ شیئر کیا گیا۔ اب میرے 3-4 اس کے اوپر پوائنٹس ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس وقت کیا حالات تھے اور آج کیا حالات ہیں۔ کیا یہ فیئر بات ہے کہ ایکچولی آپ ان کا ایک پرانا بیان جو ہے وہ اب چلائیں؟ کیا اس بیان کو عمران خان صاحب نے موجودہ صورتحال کے حوالے سے اسے سپورٹ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا ہاں وہ جو میں نے اس وقت کہا تھا ابھی بھی وہی چلا دو، ٹھیک ہے۔ اور ایسے موقع کے اوپر جب ایکچولی میں نے ابھی کل ہی اپنے ویلاگ کے اندر یہ بات کی تھی کہ ایسے موقع کے اوپر جب تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام سیاسی رہنماؤں کو، تمام اداروں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اس موقع کے اوپر اس قسم کی بات کرنا۔ دیکھیے یہ کہنے کے لیے بڑی آسان باتیں ہیں کہ بہت ضروری ہے سب مل جوڑ کے بیٹھیں، بٹ پاور ٹاکس ٹو پاور۔ آپ جب تک پاور نہیں دکھائیں گے اگلا آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، آپ کو اس کو دکھانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے بھارت جس طرح بڑھ چڑھ کے آ رہا تھا پاکستان کے سر کے اوپر، اس کو 4 پھینٹے پڑے ہیں، اب وہ انسان بنا ہے۔ اب وہ 4 دفعہ سوچے گا پاکستان کے بارڈر کو کراس کرنے سے پہلے۔ اسی لیے اب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے بعد طالبان کا ابھی میں ریاکشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ جو پھینٹا پڑا ہے نا 2 دن، اب میں آپ کے ساتھ ان کا ریاکشن شیئر کرتا ہوں کہ کیسے اب ان کے دماغ جو ہیں وہ درست ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو بڑی ہی غلط ٹائمنگ، مجھے نہیں پتا یہ پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل اکاؤنٹ جو ہے وہ کون رن کر رہا ہے، لیکن یہ عمران خان صاحب کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جس نے یہ سب کچھ کیا۔ اب پاکستان تحریک جو طالبان ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ افغان وزیر داخلہ عبوری افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایکچولی یہ پریس کانفرنس کی۔ اس میں انہوں نے کہا جی پاکستان کی طرف سے کسی بھی بدنیتی پر مبنی عمل کا جواب اسلام آباد میں دیا جائے گا۔ پاکستان کے ساتھ جھڑپوں میں اب تک 13 افغان فورسز کے لوگ ہلاک اور 22 زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی جاسوس طیارے اب بھی افغان فضائی حدود میں پرواز کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان جنگ جاری رکھتا ہے تو امارات اسلامیہ کی افواج جواب میں فیصلہ کن کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کیڑی کارروائی، کون سی فوج، سب جانتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی حکومت کے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں لیکن ان کا رخ پاکستان کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ افغان حکومت پاکستان کے ساتھ جاری لڑائی کے حل کے لیے مذاکرات چاہتی ہے۔ آگے ہوش ٹھکانے، یہ فرق ہوتا ہے جب آپ اپنا مسل دکھاتے ہیں، جب اپنا پاور دکھاتے ہیں نا، تب آپ کے ساتھ وہ ٹیبل کے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد رویے، آنکھیں، زبان، باڈی لینگویج، ہاتھوں کی جنبش، سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ پوائنٹ آف ڈیفیٹ سے بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے اصل ریالٹی۔ باقی آپ یہ کتابی باتیں آپ 100 دفعہ کرتے رہیں بیٹھ کے کہ جناب ہمیں مل بیٹھ کے بیٹھنا چاہیے، اور انہوں نے بھی جا کے کہو نا، جائے ان میں ان کے لیے جا کے منہ کیوں نہیں کھلتا؟ ان کو بھی تو جا کے کہیں بھائی اپنے دہشت گردی کے ٹھکانے بند کریں یہاں سے۔ آپ کے یہاں سے جو اڑ کے وہ آتے ہیں، جو دہشت گرد آتے ہیں اور آ کے ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ہمارے فوجی جوانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس وقت آپ کی زبان نہیں کھلتی کہ یار اس کو بند کرائیں۔ پاکستان نے جب یہاں پہ 4 تھپڑ مارے ہیں تو آپ کو ہوش آ گیا، نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ پاکستان کا رائٹ ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا۔ آپ عجیب آدمی ہے، مطلب آپ کے اپنے صوبے کے اندر آپ کا صوبہ جو ہے وہ سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ آپ ایک گال پہ تھپڑ پڑتا ہے، آپ کہتے ہیں دوسرا بھی آگے جناب ایتھے بھی مار لو۔ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے۔ اور پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم ہی ہمیشہ یہی رہی ہے، ڈیول پالیسی کے اوپر چلتے رہیں۔ کبھی کہتے ہیں ہاں نہیں یہ ہمارے ایسٹس ہیں، ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ ماضی کے اندر آپ کی اسٹیبلشمنٹ اس قسم کے فیصلے کرتی رہی ہے، وہ قصوروار ہے اس کی کہ نہیں جی ان کے ساتھ صلح کر کے چلتے ہیں، ان سے بات کر کے چلتے ہیں۔ بات چیت اور صلح کا نتیجہ دیکھ لیں کیا ہے آپ کے سامنے۔ سہیل آفریدی صاحب کی انگلی جو ہے نا وہ ویسے بڑی جلدی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں گھی اگر سیدھی انگلی سے نکلا ٹیڑھی انگلی سے نکالے تو بھائی ان کے لیے انگلی ٹیڑھی کیوں نہیں ہوتی؟ اپنے لوکل سیاستدانوں کے حوالے سے آپ کی انگلی ٹیڑھی ہوتی ہے، ان کے لیے بھی تو انگلی ٹیڑھی کر کے دکھائیں۔ اس کے علاوہ جناب منسٹری آف نیشنل ڈیفنس افغانستان کے اکاؤنٹ سے جو ہے ایک بڑی مزے کا خیز جو ہے وہ ٹویٹ کی گئی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں جناب ٹویٹ میں کہا گیا وزارت قومی دفاع کی افغان فضائیہ نے کیڑی فضائیہ کہا جی
افغان فضائیہ نے آج صبح 11 بجے کے قریب پاکستان کے شہر اسلام آباد میں فیض آباد شہر کے قریب ایک فوجی کیمپ، نوشیرہ میں فوجی چھاونی، جمرود ملٹری کالونی اور ایبٹ آباد پر فضائی حملہ کیا۔ کب کیا؟ کیونکہ چلیں میں آپ 1 منٹ کے لیے کہہ لیں جناب مین اسٹریم میڈیا کے اوپر نہیں، آپ اس قسم کے حملے آپ کے خیال میں سوشل میڈیا سے چھپا سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا سے کبھی آج کے دور میں کوئی چیز چھپتی ہے؟ جا کے ایک دفعہ چیک کر لیں، مطلب اور بہت سے علاقے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی آپ کی فضائیہ نے حملے کیے ہوں۔ پتہ نہیں کون سے جہاز کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ انڈین چینلز کو کوئی نہ کوئی مواد دے دیا جائے، چلو بیٹا ڈبے چلانا شروع کر دو۔ مثال کے طور پہ این ڈی ٹی وی نے جو ہے، اب آپ این ڈی ٹی وی کی ذرا جھوٹ دیکھیں، این ڈی ٹی وی نے کیا خبر چلائی کہ جی F-16 فائٹر لڑاکا طیارہ جو ہے وہ گرا دیا ہے۔ کس طرح گرایا؟ غلیل مار کے یا بد دعا دی تھی ان کو؟ کوئی عقل کو ہاتھ مارے، مطلب کوئی بات ہے کرنے والی؟ وہ F-16 لڑاکا طیارے جو ہے وہ جو انڈیا کے لڑاکا طیارے ان سے نہیں پکڑا جاتا، جن کے پاس اپنے لڑاکا طیارے ہیں ان سے پاکستان کے لڑاکا طیارے پکڑے نہیں جاتے۔ آپ کے پاس تو صرف غلیل ہے، آپ کیا گرائیں گے F-16؟ بچوں والی باتیں کرتے ہیں۔ اور وہ این ڈی ٹی وی، ظاہری بات ہے، میں نے آپ سے کہا نا ان کا وہ جو فالس پروپیگنڈا ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے، وہاں سے کچھ بھی آ جائے پاکستان کے خلاف بس انہوں نے چلا دینا ہے۔ میں ایک ایکچولی ٹویٹ انہی کے ایک انڈین پروفیسر ہیں، میں ذرا ان کی شیئر کرتا ہوں، اشوک سوائن، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا انڈین میڈیا کنٹینیوز ٹو برنگ انٹرنیشنل شیم، لاسٹ ایئر دے اسپریڈ فیک نیوز ڈیورنگ انڈیا پاکستان ملٹری کلیش، ناؤ دے آر ڈوئنگ دا سیم ایٹ دا ٹائم آف افغانستان پاکستان ملٹری کلیش۔ ایلو اے تاڑی 2 ٹکے دی زندگی، 2 ٹکے کی، لٹرلی 2 ٹکے کی آپ کی عزت ہے کہ آپ کے اپنے لوگ آپ کی دی ہوئی خبروں پہ یقین نہیں کرتے۔ میں 2 ٹکے کی عزت کی جہاں بات کروں وہاں پہ ایک اور خبر بھی لے لیں۔ وہ کیا خبر ہے؟ ان کی ایک نا وہ چل رہی ہے آج کل ایئر فورس کی وایو شکتی، یہ ان کی ایئر فورس کی ایکسرسائز ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر انہوں نے اپنا تیجس طیارے جو ہیں وہ 30 تیجس طیارے ان کو گراؤنڈ کر دیا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک طیارہ گرا تھا، انہوں نے کہا وہ تو اس میں شامل نہیں ہوگا، وہ نکال دیا۔ اب ہوا کیا کہ اس کے مناظر جو ہے نا وہ لائیو جا رہے تھے، ان کا ڈیفنس چیف بیٹھا ہوا، ان کا آرمی چیف بیٹھا ہوا، ان کا ایئر فورس چیف بیٹھا ہوا، سارے پہلی رو کے اندر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے۔ میں ویڈیو فوٹیج نہیں چلا رہا کیونکہ کاپی رائٹ نہ آ جائے، میں آپ کو صرف تصویریں دکھا رہا ہوں۔ اور وہاں پہ کامنٹری ہو رہی تھی، وہاں پہ کامنٹری ہو رہی تھی کہ یہاں سے جہاز آیا اور اب یہ اس ٹارگٹ کو جو ہے وہ مارے گا، ہٹ کرے گا، اور مطلب یہ ساری ایکسرسائزز جو ہیں وہاں پہ دکھائی جا رہی تھی، میڈیا کے اوپر لائیو جا رہی تھی۔ تو ان سب کی آنکھوں کے سامنے ان کا سکوئی 30 ہے، اس نے بیسکلی ایک ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی کوشش کی اور وہ ٹارگٹ مس ہو گیا۔ اور جو کامنٹیٹر اس پہ کامنٹری کر رہی تھی، آئی وش میں آپ کو سنا سکتا، میں ورڈ ٹو ورڈ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی سکوئی 30 heading towards the target, bomb has been released, you can see that the bomb has missed the target. In case of actual operation, this contingency and many other variables like technical malfunction, excessive winds are taken into account. مگر بھائی نا ہوا بڑی تیز تھی۔ اچھا یہ اس قسم کی بات نا ابھی بسنت گزری ہے، ہم لوگ کہیں نا وہ 4 گٹھی کی پتنگ اڑائے نا تو یہ ٹوٹ جائے، ہم کہتے ہیں بھائی جان ہوا بڑی تیز تھی۔ یا 1.5 تاوا آپ ذرا پتلی ڈور سے اڑائے نا تو وہ ٹوٹ جائے، بندہ کہتا ہے ہوا بڑی تیز تھی۔ سب کی آنکھوں کے سامنے the plane, the fighter jet did not achieve its target. It did not hit its target. اور اتنی وہ شرمندگی ہے، ان کا یہ کلپ جو ہے اس وقت پورے سوشل میڈیا کے اوپر گھوم رہا ہے کہ یہ حال ہے آپ کی فورس کا۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ ایک اور نیریٹو کیا ہے کہ جناب پاکستان کے اور افغانستان کی جو جنگ ہو رہی ہے نا، تو وہاں کے وہ جو بی جے پی کے وہ ایکسٹریمسٹ ہیں وہ انڈین آرمی کو یا انڈین ایئر فورس کو جو ہے وہ کیا جائیں جا کے افغانستان کی مدد کریں۔ اچھا وہ ایئر فورس چیف بھی سوچتا ہوگا جدو 80 پنگا لیا سی سانوں نہیں چپڑیاں پئیاں سن، اتنے جاواں گے تو کی ہوئے گا۔ تو پہلے اپنے جہاز ٹھیک کر لیں، اپنی نیتیں سب سے پہلے ٹھیک کر لیں، سب سے پہلے اپنی نیتیں ٹھیک کریں، اپنے جہاز ٹھیک کریں، پھر بیٹا آ کے بات کرنا۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔